ٹرمپ صاحب، آج آپ کہتے ہیں میں خون ریزی روکنا چاہتا ہوں. ہم جانتے ہیں 2.5 سال تک 2 سال تک تم نے وہاں خون ریزی کرائی، 70,000 فلسطینیوں کا قتل عام کرایا. آپ نے مسلمانوں اور فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے 2023 میں 21 ارب ڈالر کی امداد ان کو دی. آپ نے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ان کو لڑاکا طیارے فراہم کیے، ان کو راکٹ فراہم کیے، ان کو میزائل فراہم کیے. انہوں نے عام مسلمانوں کو، عام انسانیت کو تحت تیغ کیا اور بارود و آہن کی بارشیں وہاں پر ہوئی. آپ مجھے بتائیں، کیا جنیوا انسانی حقوق کنونشن کے اصول کسی عام شہری پر بمباری کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا چارٹر وہ محفوظ انسانیت پر اس طرح کی بمباری کی اجازت دیتا ہے؟ آپ نے 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو زخمی کیا ہے. اتنے ہی لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے ہزاروں تک اموات پہنچ گئی ہیں. یہ انسانی جرم ہے. اسرائیل اور نیتن یاہو اس انسانی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں اور عالمی عدالت انصاف نے نیتن یاہو کو انسانی جرم کا مرتکب قرار دیا ہے، اس کو سزاوار قرار دیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو مجرم سمجھ کر گرفتار کیا جائے. امریکہ میں اس کو گرفتار کیا جاتا. ٹرمپ نے اپنے پہلو میں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی. آج وہ اسرائیل آ کر ان کی اسمبلی سے خطاب کر رہا ہے. ہم مصلحتوں کی بات نہیں کر رہے، اصول کی بات کر رہے ہیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اسلامی دنیا اور ان کے حکمران ہوش کے ناخن لے. جس قوم پر اللہ نے قیامت تک اعتماد نہیں کیا، جس قوم پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اعتماد نہیں کیا، جس قوم کو اللہ اور اس کے رسول نے مسلمان کا بدترین دشمن قرار دیا، آپ کس امید پر ان کے ساتھ صلح کی طرف جانا چاہتے ہیں؟